بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ایک اسٹیٹ آف ارجنسی میں آداب اختلاف کے موضوع پر باتیں کریں گے، اور اس موضوع کی اہمیت یہ ہے کہ اختلاف اور اس کے پیچھے کار فرما ذہن اور نیت میں دینداری جو ہے وہ اس وجہ سے بھی متاثر ہو رہی ہے کہ ہم اختلاف اور دشمنی میں فرق ملحوظ رکھنے کی روایت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور بڑے لوگ الحمدللہ اس میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جو یہ سوشل میڈیا کی آمد کے بعد سے اختلاف جو ہے وہ حملے کی طرح ہو گیا ہے۔ اختلاف جیسے مورچوں میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے، تو یہ بہت شدید اور سنگین صورتحال ہے، اور اس صورتحال کو اگر نہ بدلا گیا تو دین کا علم، دین کا ذوق اور دین کی اخلاقی تاثیرات کے چینلز بند ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے، مطلب اختلاف کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اختلاف حق و باطل کا اختلاف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا اختلاف ہو، راجح اور مرجوح یعنی زیادہ اہم اور کم ضروری باتوں میں اختلاف ہو۔ تو اگر یہ اختلاف حق و باطل کی سطح تک نہیں پہنچا ہوا تو اس کو جو ہے وہ خیر خواہی اور تواضع کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں غرض اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس اختلاف کو اس لیے ظاہر کر رہا ہوں کہ مجھے ممکن ہے کہ جس سے اختلاف کر رہا ہوں، جس بات سے اختلاف کر رہا ہوں، اس بات کی سمجھ پوری طرح نہ آئی ہو۔ پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کسی سے بھی اختلاف کرتے ہوئے۔ ہم کیونکہ ایک مذہبی ماحول میں رہ کر بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کو مذہبی اصطلاحات میں کہنے کی ضرورت ہے کہ مثال طور پہ کسی نے ایک عبارت لکھ دی، وہ عبارت جو ہے وہ میرے فہم دین اور ذوق دین دونوں سے متصادم ہے۔ میں جس روایت میں جس تعبیر دین کو ماننے والا ہوں، وہاں وہ بات سخت وحشت پیدا کرتی ہے۔ تو اس صورتحال میں اب میرا کام یہ ہے، کیونکہ مجھے کسی روایت کو، کسی تعبیر کو بچانا نہیں ہے، مجھے تو اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مجروح ہونے سے روکنا ہے۔ تو اس صورت میں کہ میں اپنے دین کی اخلاقی تاثیر سے خود کو خالی کیے بغیر اس وحشت انگیز عبارت کا مطلب پہلے خود سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس حسن ظن کے ساتھ کہ متکلم یا محرر کی نیت اور قصد یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اسے اردو اچھی نہ آتی ہو سکتا ہے وہ صاحب اسلوب نہ ہو، تو مطلب یہ صرف نقص اظہار ہو، خرابی ادراک نہ ہو۔ تو اور ویسے بھی مذہبی عبارتیں لکھنے والوں میں مطلب وہ ادبی حسن اظہار یا قدرت اظہار تو نہیں ہوتی۔ تو اب اس پہ بھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں یہ تو صاحب اسلوب آدمی ہیں، جن کی بات سے مجھے وحشت ہوئی اور جو بات
میرے اب تک کے فہم دین کے مطابق گمراہی ہے، تو پھر میں اب وہ اس عبارت کے یا اس قول کے مصنف یا متکلم تک رسائی حاصل کروں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر میں اس بات کو صحیح ماننے اور سمجھنے والے کسی صاحب علم سے رجوع کروں اور اس سے پوچھوں کہ اس بات کا مطلب یہی ہے جو میں سمجھاؤں۔ تو اگر وہ اس بات کی تردید کر دے کہ نہیں، اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ کے پریشان ہو رہے ہو، اس بات کا مطلب یہ ہے، تو بس اختلاف ختم ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس عبارت کا صحیح مطلب مجھے بتائے جو میں نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن وہ صحیح مطلب بھی میرے تصورات دینی سے ٹکراؤ میں ہوں۔ تو اب یہاں امتحان ہوتا ہے دین سے وفاداری کا، یہاں امتحان ہوتا ہے دین سے پیدا ہو جانے والی وسیع الظرفی کا۔ تو اب یہاں میں یہی کہوں گا کہ تعبیر ہے، میں ایک تعبیر پہ کھڑا ہوں، یہ دوسری تعبیر پہ کھڑے ہیں، اور ہم دونوں کی نظر میں یہ تعبیر جو ہے وہ ہمیں دین سے ذہنی یا عملی یا اخلاقی تعلق پیدا کرنے میں مفید ہے۔ تو اور اس طرح کے اختلافات تو صحابہ میں بھی رہے ہیں، اسلاف میں بھی کثرت کے ساتھ رہے ہیں، تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنے قیاس سے پیدا ہونے والی دینی تعبیر کو امتیوں کے اتفاق رائے سے جنم لینے والی کسی روایت کو، فقہی یا کلامی یا تفسیری روایت کو جو ہے وہ اس کا دفاع ہر قیمت پہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں کہ میں اپنی روایت میں رہتے ہوئے بھی یہ مانتا ہوں، چاہے اچھی طرح جانتا نہ ہوں، کہ یہ جو میری جو اسٹریم ہے ریلیجوسٹی کی، یہ کل دین کا کنٹینر نہیں ہے۔ کوئی تعبیر دین کل دین کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اس میں سادہ سی بات ہے کہ دین دین جیسے ایک کل ہے، ہول، اس ہول کو، اس کل میں شامل تمام بنیادی اجزاء یہ ابدی ہیں۔ تو اب ان اجزاء کی ابدیت، ان اجزاء کی حجیت میرے اندر اس کل کا تصور بن جانے، اس کل کو دیکھنے کے میرے زاویے سے پیدا ہو جانے والے تصورات سے جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور میں اس کل سے ایک پروڈکٹیو اور ایک مطلوبہ تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت سے گویا محروم رہ جاؤں گا اگر میرے اندر یہ خبط سما گیا کہ میں جس تعبیر پہ پہنچا ہوں یا میں جس روایت کو مانتا ہوں اور اس پر چلتا ہوں اور الحمدللہ اس کے فوائد محسوس کرتا ہوں، تو وہ جو ہے وہ کل دین نہیں ہے، اس کے اجزاء ابدی اور مستقل نہیں ہیں۔ دین ذہن میں آتے ہی جو ہے وہ جو تفصیل پیدا کرتا ہے، اس تفصیل کا کوئی جز بھی ابدی، مستقل، ایبسلیوٹ یا حجت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ذہن اپنی سہولت فہم کے لیے
اپنے ہی فہم میں لانے کے لیے چیزوں کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے، اور وہ راستہ جو ہے وہ ذہن کا بنایا ہوا ہے، وہ قرآن کا یعنی ایسا نہیں ہے کہ نطق یعنی اللہ کا کلام اور اس کلام کا ایمانی فہم یہ آئیڈینٹیکل ہوں۔ مطلب یہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ آسان بھی ہے اور زیادہ چست بھی ہے کہ جسے روایتی اصطلاح میں کہا جائے کہ منطوق یعنی بولا ہوا یعنی کلام، اور مفہوم یعنی کلام کا فہم، یہ آئیڈینٹیکل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ذہن کا جس بھی چیز سے تعلق ہوگا اور اس چیز سے تعلق کی شرط کو مانتے ہوئے ذہن جب اس چیز سے تعلق پیدا کرے گا تو بھی وہ چیز اس کے اندر آنے کے بعد اپنے ہر پہلو سے چیز یا آبجیکٹ کے ساتھ عینیت کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ مفہوم اور منطوق ایک نہیں ہوتے۔ پھر میرا فہم دین، ظاہر ہے کہ دین اصول کا نام ہے، دین عقائد کا نام ہے، دین احکام کا نام ہے، جس میں ابہام نہیں ہے، جس میں مطلب یہ کہ کوئی سریت نہیں ہے، جس میں یہ دعوت نہیں دی گئی کہ مجھے ایک تفصیل کی حاجت ہے وہ تم فراہم کر دو، تو وہ تو گویا جیسے علم اور بیان دونوں کی وحدت لفظی ہے، تو اس وحدت لفظی میں لفظ بھی ابدی ہے اور اس لفظ میں رکھے ہوئے معنی بھی ابدی ہیں، تو لیکن اس کو پوری طرح تسلیم کر لینے کے باوجود کہ اس لفظ و معنی کی یہ جو ملفوظ وحدت ہے یہ ابدی ہے، یہ ایمان لے آنے کے باوجود جب وہ وحدت لفظی وہ میرے ذہن میں آتی ہے یا میرے فہم میں جاتی ہے تو وہ نہیں رہتی جو کتاب میں ہے، جو اپنی ورجن اور اصل حالت میں ہے، جو اللہ کے بولے ہوئے کلمے میں ہے، اللہ کا بولا ہوا کلمہ، اور اس کلمے پر ایمانی ذہن کی قبولیت یا اس کلمے کا ایمانی فہم، یہ اپنے اجزاء میں ہی مختلف ہوتے ہیں، یعنی یہ اپنی بناوٹ ہی میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال وہ عرض کرتا ہوں تھوڑی سی کلینکل انداز سے، کہ جیسے قرآن ہے، قرآن کلام ہے، کلام لفظی ہے، اور کلام کے بارے میں یہ معرفت فطری اور بدیہی ہے، مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کا کوئی خفیف سا بھی احتمال ہو، کہ کلام متکلم کے علم کا اظہار ہے۔ یعنی جب بھی میں اور آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، کوئی جملہ لکھتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ اس لفظ میں آزاد معنویت کو ہم اس ذریعہ بناتے ہیں اپنی دانش، اپنے علم، اپنے خیال کے اظہار کا، تو یہ ہماری نسبت ہے لفظ کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ۔ تو جو لفظ اللہ بول رہا ہے، جو لفظ اللہ لکھوا رہا ہے کسی بھی مداخلت اور کسی بھی ملاوٹ کے بغیر، وہ لفظ
اللہ کے علم کا اتنا اظہار ہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ ہو، یعنی اللہ کا علم اس کے اظہار سے اللہ کے علم کا اظہار غیر محدود ہے، اور اللہ کے علم کا اظہار خود اللہ کے علم کے آگے جو ہے وہ ایسا ہے جیسے سمندر میں سے قطرہ۔ تو آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ جو متکلم اور کلام کی نسبتیں ہیں، یہ میں متکلم ہوں تو میرے کلام کے ساتھ نسبتوں کی طرح نہیں ہے۔ میں اظہار اور ادراک، فہم اور نطق، ان سب معاملوں میں محدودیت رکھتا ہوں، ایسی محدودیت جو ایک حال پر بھی نہیں رہ پاتی۔ چلو یہی ہوتا کہ میں ایک مربع زمین پر قانع ہو جاؤں یا اس میں محدود ہو جاؤں اور کاشتکاری کروں، تو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس رقبے پر جو میرے لیے جیسے کل زندگی ہے، اس رقبے پر میں صرف ایک فصل کاشت کرتا رہوں، یا اس رقبے پر جو کاشت کروں وہ ہمیشہ پھل لے آئے، تو یہ وہ جو میرے ایک مربع زمین ہے وہ اپنے اظہار میں بھی بدلتی رہے گی اور اپنی پوٹینشیلٹی میں بھی بدلتی رہے گی۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، یعنی نبی کے علاوہ انسانوں کی ہر قسم انسانی صلاحیتوں کے منتہا پر پہنچے ہوئے لوگ بھی جو ہیں، وہ یہ کہنے پر جیسے یہ کہنا، یہ ان کے لیے بھی یہی تقدیر ہے کہ ذہن محدود، فہم محدود، اور پھر یہ جو محدودیت ہے، اس محدودیت کو کسی ایک فارم پر، کسی ایک رنگ پر قرار نہیں ہے، تو ہم اس دائرے میں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے، مطلب یہ میری فطرت ذہنی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اب میں جب دیکھوں گا کہ میں نے ایک مطلق کو جتنا مقید کیا ہے، دوسرے آدمی نے اس مطلق کو اتنا مقید نہیں کیا یا اس طرح مقید نہیں کیا، یعنی یہ کہ اس نے روشنی جیسے کل ہے، ایبسلیوٹ ہے مثال کے طور پر، تو کوئی آدمی اس روشنی کو بلب میں محفوظ کر لیتا ہے، کوئی آدمی اس روشنی کو چراغ بنا لیتا ہے۔ تو اب بلب والا اور چراغ والا، وہ چراغ والا کہہ رہا ہے کہ روشنی چراغ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ روشنی بلب ہے۔ اب اگر ان دونوں کو روشنی سے ایک وجودی تعلق ہے، روشنی کی مطلقیت اور روشنی کے ازلی ابدی ہونے پر ان کا پختہ یقین ہے، تو یہ آپس میں لڑیں گے نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بھئی بلب زیادہ بہتر نمائندہ ہے روشنی کا، یا چراغ زیادہ اچھی ترجمانی کرتا ہے روشنی کی۔ تو اس پہ تو اب اختلاف ان میں ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ صحت یا فضیلت کا ہوگا۔ تو یہ اس اختلاف میں کہ چراغ والے اور بلب والے میں اختلاف ہو گیا، دونوں ایک ہی روشنی کو مانتے ہیں، تو اب ان میں جو اختلاف ہوگا وہ اس کی بنیاد خیر خواہی پر ہوگی، اس کا انداز گھریلو سا ہوگا۔ تو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روشنی کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا نہیں مانتے،
یا یہ روشنی کی تاثیرات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، یا یہ وحدت اور کثرت کے تعلق سے نابلد ہیں، جبھی یہ لوگ اس کو کہ بلب اور چراغ میں فرق حق و باطل کا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اب بلب اور چراغ کا تعلق نہیں، بلکہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ مطلب گول بلب اور لمبے بلب میں اختلاف بھی حق و باطل کا ہو کے رہ گیا ہے، یا بنایا جا رہا ہے اسے، اور اس میں ایک ایسی جارحیت رکھی جا رہی ہے جو جارحیت بلب اور روشنی کے تعلق کے اس بات کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض اپنی ذات کی بڑائی کے لیے ہے، محض اپنے آپ پر فخر کرنے کے لیے ہے، اور اس میں نہ مقصود اللہ ہے، نہ حق ہے، نہ ہدایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ دوسرے کی اصلاح ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جو میں مانتا ہوں یہ اس کو نہیں، اس کو غلط کہتا ہے، یا جو میں مانتا ہوں یہ اس کی کیا مجال کہ وہ یہ نہ مانے۔ تو اس گھمنڈ نے اس مطلب جارحانہ نفسیات اور جارحانہ اظہار کی روایت میں نے اب ہمارے مذہبی اختلافات میں ایک مستقل جگہ بنا لی ہے، اور وہ اتنی زیادہ پختگی کے ساتھ، اتنے زیادہ گہرائی کے ساتھ رچ بس گئی ہے ہمارے خصوصاً جو نوجوان مذہبی لوگ ہیں، کہ اب یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اگر کوئی دو آدمی مذہبی موضوع پر اختلاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اور گلے مل کر رخصت ہو رہے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم اختلاف کے اندر جو انسانی پن ہوتا ہے وہ مذہبی لوگوں سے اس کی توقع نہیں رکھتے۔ مطلب یہ حال ہماری ہی غلطیوں کی، یہ جو تاثر ہے یہ ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے نا، اور لگتا ہے جیسے یہ کہ وہ ابن انشا کا کیا خوبصورت فقرہ تھا، جو اب لفظ بلفظ تو شاید مجھے یاد نہ ہو، لیکن وہ یہ تھا کہ پہلے اسلام ایک دائرہ ہے، پہلے اس دائرے میں لوگوں کو لایا جاتا تھا، اب اس دائرے سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات ابن انشا نے سن 70 کے لگ بھگ کہی تھی، 1970۔ تو اب تو بہت ہی زیادہ خوفناک صورتحال ہے۔ اب تو مطلب یہ کہ ہر مسلک اپنے امام کو وہ انفالبل سمجھتا ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ اپنی روایت کے بارے میں وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس روایت کے بالکل جزوی اور عارضی اور آرائشی عناصر کی حفاظت بھی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی باہمیت مسلمان بیت اللہ کی کرے گا۔ تو اس سب نے ایک عجیب بدذوقی سی پیدا کر دی ہے، اور مطلب یہ کہ مذہبی نفسیات کو، یعنی کہ علم نفسیات میں ایک شعبہ بنوا دیا ہے ان سب رویوں نے۔ اور کیونکہ اب ہم لوگ زیادہ پڑھتے تو ہیں نہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ اب علم نفسیات میں مذہب ایب نارمل آدمی کی یا سب ہیومن محرکات کی جبلت اور شعور میں آرگینک تعلق میں جبلت کے غالب آ جانے کی مثالیں جب دی جاتی ہیں تو وہ مذہبی لوگوں کو اس کا نمونہ بنایا جاتا ہے۔ مثالیں وہ ہم سے دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں
جن کے یہاں ایک عدم توازن پیدا ہو گیا ہے، اس میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ یہ ان کی حیوانیت انسانیت پر غالب آ گئی ہے، ان کی جبلت شعور پر حاوی ہو چکی ہے۔ تو اب ہم لوگ تو اس طرح کی کلینکل سائیکالوجی کا موضوع بن گئے ہیں، اور باقاعدہ ایک شعبہ سا بن گیا ہے مذہبی نفسیات، اور مذہبی نفسیات کا مطلب زیادہ یہ ہے کہ مسلم نفسیات۔ تو اب اس سب کی ظاہر ہے اس میں خیر بے خبری کا بھی عذر دیا جا سکتا ہے، عذر ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہ ذوق بندگی کے یہ جو ہے یہ مادہ آدمیت کے خلاف ہے، یہ فطرت سے متصادم ہے، جس فطرت خیر پر مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ رویے، یہ ساری جو سرگرمیاں ہیں، یہ اس سے ٹکراؤ بلکہ اس سے انحراف کی حالت میں ہیں، تو یہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ اور جبکہ ہماری روایت اس معاملے میں مطلب ہر مذہبی روایت سے زیادہ رچ ہے کہ ہم نے آداب اختلاف کو برت کر دکھایا، اور آداب اختلاف کو معاشرت کی مشین کے چلنے کے لیے ایک قوت بنا کر دکھا دیا کہ ہم نے معاشرے میں تنوع کو ایک مفید رخ پر رکھنے اور ایک ہم حال کثرت کو پیدا کرنے کے لائق بنا کر دکھایا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مطلب یہ کہ جیسے غالباً مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے غالباً کہ ابن عربی نے تو ابن تیمیہ نے تو ابن عربی کی تکفیر کی ہے، لیکن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو دونوں ایسے مینار ہیں کہ اگر ہم سر اٹھا کے دیکھیں تو ہماری ٹوپیاں زمین پہ گر جائیں گی۔ اب یہ جو رویے ہیں جو ہمارے سلف میں ایک مزاجی قدر کے طور پر موجود رہے ہیں، یہ میں حالیہ مثالیں دے رہا ہوں، گویا ماضی قریب کی، میں نے ان لوگوں کو دیکھا بھی ہوا ہے جنہوں نے مطلب 100% اختلاف کی حالت میں بھی یعنی مطلب دونوں فریق 100% اختلاف کی حالت میں بھی ایک دوسرے کی تکریم و تعظیم اور ایک دوسرے کے محبوب بننے کے عمل میں شریک نظر آئے۔ تو اب سینئر لوگ تو اب ظاہر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب تو کبھی کسی کے لیے کوئی ہلکی بات نہیں کریں گے، بہت سے لوگ ہیں جو نہیں، بالکل مطلب یہ کہ ایک معیار، تم بلندی کا دفاع پاتال میں چھلانگ لگا کے کر سکتے ہو، تو اب ان لوگوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تم آسمان کے محافظ ہو، اور یہ حفاظت جو ہے یہ پاتال میں اتر کے ہی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک عام سا رویہ بن گیا ہے ہر مکتبہ فکر میں، اور اس کے اظہار کی صورتیں مختلف ہیں۔ جو پرانے خیالات والے ہیں وہ تو بالکل ان کے لیے غصہ، ان کے لیے غیرت اور حمیت کی جو ان کی اپنی تعبیرات ہیں وہ بہت ہیں، ان کے یہاں جارحیت زیادہ ہے، وہ ذرا برہنہ گوئی سے کام لیتے ہیں، صاف صاف بات کرتے ہیں۔ لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ بہت تحمل سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ تحمل اور یہ خوش اخلاقی انکسار سے نہیں پیدا ہوئی ہوتی، اس کے پیچھے ایک تکبر چھپا ہوتا ہے
کہ جیسے آدمی بچوں کی باتوں کا برا نہیں مان رہا، تو ان لوگوں کی نظر میں سب جو ہیں وہ نادان بچے ہیں یا شریر بچے ہیں یا بالکل نان اینٹیٹیز ہیں، تو ان سے کیا جھگڑنا۔ تو تکبر کا ایک اظہار خوش اخلاقی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ بازار ہے جہاں چیزیں بکتی ہیں، وہاں جو ہے وہ پرانا دکاندار نئے دکاندار کو دیکھ کر غصے میں آتا ہے اور وہ ذرا شدت سے ریزسٹ کرتا ہے، لیکن جو نیا آ رہا ہے جو دکان کا قبضہ لینا ہے اور اپنا کام چلانا ہے، وہ خوش اخلاقی کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ تو ہم دونوں طرف سے پھنس گئے ہیں، جو خوش اخلاقی ہے وہ ضروری حمیت سے فرار ہے، اور یعنی خوش اخلاقی اب ایسی بن گئی ہے کہ ہم گویا صحابہ سے زیادہ مہذب اور خوش اخلاق ہو جائیں، یا صحابہ ہمیں بد اخلاق لگیں، انبیاء علیہم السلام ہمارے معیار اخلاق پہ پورے نہ اترے، تو وہ بھی بہت خطرناک ہے۔ اور یہ بھی مطلب بہت مضر بات ہے کہ نئے آنے والے پر حملہ کرنا اور اس کی نیت کو جاننے کا دعویٰ کرنا، یہ بہت ہی خوفناک رویہ ہے کہ مجھ سے میری رائے سے مختلف رائے رکھنے والا شخص بدنیت ہے، یا یہ کوئی اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، یا یہ کچھ یہودی اور ان کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ سب چیزوں نے جو ہے وہ صحیح بات کو بھی جیسے گھبراہٹ پیدا کرنے والی چیز بنا دیا ہے، اس نے صحیح باتوں کا مرتبہ بھی اتنا نیچا کر دیا ہے کہ اس کی طرف دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا، یا وہ ڈراؤنی بنا دیتے ہیں، وہ حق بات کو میں ایک ڈراؤنا پن پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ڈراؤنا پن اللہ کے خوف سے نہیں پیدا ہوتا، وہ ڈراؤنا پن آپ کی زبان سے پیدا ہوتا ہے، آپ کی بندوق سے پیدا ہوتا ہے، آپ کے بہتانوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو مطلب میں چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت منظم اور مخلصانہ کوششیں کریں کہ ہم اختلاف کے آداب سیکھ جائیں، ورنہ نہ علم رہے گا نہ اخلاق رہ جائے گا۔ اختلاف اگر درست بنیادوں اور مثبت رخ پر ختم ہو جائے تو پھر علم کی بھی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اخلاق کی بھی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ تو اختلاف تو رہنا ہی رہنا ہے۔ تو اب اس میں عرض کرتا ہوں، اب باتیں اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قسطوں میں نہ ہو۔ اب ایک بالکل اپنے زمانے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ اختلاف علم میں تو ہے، ہمارے سلف میں دیکھیں تو اختلاف علم میں ہے، اخلاق، کردار، استقامت، تقویٰ، للہیت میں نہیں ہے۔ تو یہ فضا ہمیں پیدا کرنی ہے، اس کے بغیر ایک دوسرے سے مختلف ہونا یہ کوئی بامانی ایکٹیویٹی نہیں رہ جائے گا، یہ محض ایک جبر بن کے رہ جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ خیالات کی تردید کریں، لیکن یہ کہ جس کے خیال کو آپ رد کر رہے ہیں اس کی تحقیر سے آپ کا اختلاف مدلل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا صحیح اختلاف بھی مکروہ ہو جائے گا۔ تو کہ اس نے اس نیت سے کی، یا یہ تو ایسا آدمی ہے، میں نے اس سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے اس پر یہ احسان کیا اور اس نے یہ احسان فراموشی، مطلب طرح طرح کے الزامات جو بھی تصور کر لیں۔ تو اس طرح شخصیت کو موضوع بنانا، یعنی شخصیت پر چاند ماری کرنا، وہ
اختلاف کو خالص نہیں رہنے دیتی۔ تو ہمارا ہر تعلق، چاہے ذہنی ہو، چاہے موافقت کا ہو، چاہے قلبی ہو، چاہے اختلاف کا ہو، اتفاق کا ہو، جو بھی ہے، وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اپنی بہتری کو مقدم رکھتے ہوئے، اپنی اصلاح کو ترجیح دیتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اب یہاں تو کوئی آدمی اس بات کا جیسے دکھائی نہیں دیتی کہ بحث میں یہ نظر آ رہا ہو کہ اس آدمی کو زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ اس کی غلطی اسے پتہ چل جائے۔ تو اب کوئی اختلاف ایسا ہو سکتا ہے، مطلب ایسا اختلاف دینی تو دور کی بات ہے، ایسا اختلاف مثبت نفسیات رکھنے والی شخصیتوں میں ہو سکتا ہے کہ جس میں ہر فریق اپنے اندر امکان خطا کو دوسرے کی یقینی غلطی پر ترجیح نہ دے رہا ہو۔ تو یہ تو کلچر ہی جیسے ختم ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ اب مثال دیتا ہوں، جیسے اب لوگ حمیت دین اور اس طرح کی چیزیں جو بہت ضروری ہیں، ان کو جیسے اپنی جارحیت اور اس متشددانہ نفسیات اور بہتان بازی وغیرہ کے لیے دلیل بناتے ہیں، تو وہ دینی حمیت اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے دور ہو جانے والے لوگوں کی خیر خواہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے لڑنے والوں سے نفرت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جیسے مولانا حسین احمد مدنی صاحب تھے، تو ان کے یہاں مہمان رہا کرتے تھے کئی ہفتے ڈاکٹر علی اشرف صاحب۔ تو جو لوگ مارکسزم بر صغیر میں مارکسزم کی تاریخ جانتے ہیں، کمیونسٹ تحریک کے سوانح سے واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، آج بھی سب مارکسسٹ جانتے ہوں گے جو سنجیدہ لوگ ہیں، کہ جیسے بر صغیر میں ہندوؤں میں جو ان کی تھی ایم این رائے کی حیثیت مارکسسٹوں میں، وہی حیثیت مسلمان مارکسسٹوں میں علی اشرف کی تھی۔ تو مطلب ہندوؤں میں سے وہ سب سے بڑے مانے جاتے تھے، اور مسلمانوں میں سے مارکسسٹ ہو جانے والے لوگوں میں سب سے بڑا نام یہ تھے۔ تو یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ سوئے رہتے تھے، حضرت مدنی نواز کے لیے جاتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں، مطلب وہ تلاوت کر رہے ہیں، یہ اپنا لیٹے ہوئے اخبار پڑھ رہے ہیں۔ ان سب پر بھی انہوں نے کبھی کوئی وہ اس طرح نہیں کی کہ یہ کیا حرکت ہے اور میرے شاگرد دیکھ رہے ہیں اور لوگ اتنی دینداری کے ماحول میں ایک منکر آ کر بیٹھا ہوا ہے، بالکل نہیں۔ ان کی بہت خاطرداری کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت اچھے کلمات کہا کرتے تھے، اور وہ حضرت مدنی کے عاشق تھے، نان بلیور ہوتے ہوئے۔ تو اب یہ کوئی بے حمیتی ہے؟ یعنی حضرت مدنی سے زیادہ حمیت کہاں سے لاؤ گے تم؟ حضرت مدنی سے زیادہ جہاد کی اسپرٹ کہاں مجسم ہوئی ہے؟ تم ایک آدمی نہیں دکھا سکتے۔ تو لیکن ان کی میں نے مثال اس وجہ سے جان بوجھ کے دی، یا یہ کہ جیسے خواجہ وحید الحسن مجذوب صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جگر مراد آبادی جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے حضرت صاحب سے ملوا دو، تو میں نے انہیں منع کر دیا۔ تو حضرت تھانوی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں منع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو شراب پیتے ہیں اور ان کا کوئی عمل ومل تو ہے نہیں، نماز وغیرہ۔ تو میں نے کہا آپ کی ناگواری کا باعث ہوگا۔ تو اس پہ حضرت تھانوی باقاعدہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ سب
تھا بھی تو اس آدمی کو بھی تو ٹھیک ہونے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ یہاں آتے تو کچھ فائدہ ہی ہوتا ان کا۔ ہم تو شراب پینے سے رہے، وہ مسئلہ یہ ہوتا کہ شراب اگر پینی تھی تو انہی کو پینی تھی، اور چھوڑنی تھی تو انہی کو چھوڑنی تھی، تو تمہیں ان سے ملوانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح مطلب بے شمار واقعات ہیں۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑے اختلافات میں ایک دوسرے کے ساتھ رویوں کی بات ہے۔ اب مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت جیسے روایتی آدمی تھے، بہت جیسے حنفی المسلک تھے اور صوفی تھے، بہت روایتی آدمی تھے، اور ہندوستان میں جو بڑے عربی داں پیدا ہوئے ہیں ان میں بھی ایک ممتاز حیثیت کے آدمی تھے، بین الاقوامی شہرت جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو لیکن یہ اور بہت شیخ حضرت عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے تھے۔ اب انہوں نے مطلب یہ کہ یہ تقلید کو عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ضروری سمجھتے تھے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ صاحب مولانا علی میاں جو ہیں، یہ جن کی وجہ سے اتنی بڑی حیثیت کو پہنچے کہ ساری دنیا نے ان کی استادی کا اعتراف کیا، ان کی تعظیم پیدا ہوئی، وہ ان کی عربی دانی، وہ جو عربی جن استادوں سے سیکھی تھی ان کا خاکہ بھی لکھا ہے، خلیل عرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یمنی تھے، تو یہ ان سے ویسی ہی محبت اور ان کی ویسی ہی تعظیم کرتے تھے جیسی کہ اپنے شیخ اور اپنے والد کی کرتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ احسان مندی رکھتے تھے۔ تو خلیل عرب صاحب بالکل غیر مقلد، ہندوستان میں جو اتباع سنت کے تصورات ہیں ظواہر میں اس کے بالکل پابند نہیں تھے، اور تصوف کے مخالف تھے۔ انہیں کہتے بھی تھے کہ اس بیماری سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس بیماری سے تمہیں شفا حاصل ہو جائے۔ تو یہ سب تھا۔ اب ظاہر ہے بڑے اس کلچر میں تو یہ بہت بڑے اختلافات تھے نا، کہ جن میں پھر کسی طرح کا سماجی تعلق بھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس تعلق کو نبھایا کیا ہے، اس تعلق کو جیسے اس کے پودے کو اپنا خون دے کر سینچا ہے۔ وہ نئے پرانے چراغ جو ان کی کتاب ہے اس میں مولانا خلیل عرب صاحب کا خاکہ ہے، وہ ذرا پڑھ لیجئے، تو وہ آخر تک ان کی تمام جو دینی تعبیرات کے جتنے دائرے تھے وہ ان سب کے خلاف تھے، وہ فقہ کے خلاف، تصوف کے خلاف، ہمارے یہاں دینی تعلیم کا جو نظام ہے اس کے خلاف، مطلب بالکل مختلف تھے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا اور ندوے میں پڑھاتے تھے، تو ہندوستانی طالب علم ان کا ہر شاگرد ان کا عاشق تھا۔ تو یہ بھی تو ایک ماحول تھا نا، کہ وہ تو بڑے صوفیوں کا نام بہت غصے سے لیا کرتے تھے، تو یہ لوگ سنتے تھے ان سے یہ سب باتیں، لیکن ان باتوں کو ان کے ساتھ تعلق میں حارج نہیں ہونے دیا، اور اس اختلاف کی حد کو مقرر کیے رکھا کہ یہ اختلاف جو ہے، یہ اختلاف ہمیں کچھ سکھا سکتا ہے۔ تو انہی کی وجہ سے، ان کی تربیت و تعلیم کی وجہ سے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے، پھر بہرحال نکل گئے بعد میں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں ان کی زبان سے کوئی سفیہانہ جملہ نکلا ہو، کوئی مطلب اخلاقی معیار سے گرا ہوا فقرہ نکلا ہو۔
ہمیشہ مولانا مودودی کی تعریف کرتے رہتے تھے، ہمیشہ ان کے کاموں کو سراہتے رہتے تھے، ہمیشہ ان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں تو ابھی ہمارے جیسے سمجھیں کل ہوئی ہیں، تو یہ ہم نے اپنے آج کو گویا کل سے منقطع کر لینے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں دینی علم ہو یا کردار ہو، اس میں تسلسل شرط ہے، اور اس میں آج کا کل کی کوکھ سے پیدا ہونا لازم ہے۔ تو وہ ہم نے اسی جڑ کو کاٹے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روایتی مسلمان ہیں، ہم مطلب اپنے سلف کے طریقے پہ۔ تو سلف کے طریقے پہ کیا نہ علمی روایت سلف کی آگے بڑھا سکے، نہ ان کے اخلاقی روایت آگے بڑھا سکے۔ تو اب اس میں مطلب باتیں بہت ہیں، میں مطلب اگر 15-20 منٹ زیادہ ہو جائے تو بھائی معاف کیجیے گا، لیکن مجھے بڑی تکلیف سی ہے۔ تو ایک اور مثال دے دوں جو سب کو انشاءاللہ یاد ہوگی کہ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہم اللہ، یہ پیر مرید تھے اور حاجی صاحب غیر عالم تھے، گنگوہی صاحب عالموں کے استاد تھے۔ تو ان دونوں میں بالکل ویسے ہی فرق تھا جیسے وہابی اور بریلوی میں ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اپنی رائے کو بدلا نہیں اور اپنے شیخ کی ارادت میں کمی نہیں آنے دی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ بے نفسی، یہ مطلب اخلاق، یہ اللہ کے واسطے سے تعلق، اللہ ہی کی محبت کی بنیاد پر دوسروں سے محبت، یہ زندہ روایتیں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھیں اور آج بھی ہیں۔ بہت سے لوگ، آپ جائیں تو بہت سے اساتذہ آپ کو مل جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہونے کا اثر ہمارا اجتماعی آرڈر، ہمارا اجتماعی مذہبی نظام قبول ہی نہیں کر پا رہا۔ تو اب جو دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اپنی وہ کرتا ہوں کہ میں سب جانتے ہیں کہ مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں کتنا عاشق ہوں، ان پر جیسے ان سے کتنی محبت ہے، یہ سب ظاہر ہے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت سے مسائل میں ان سے اختلاف کرتا ہوں، مطلب اب ظاہر ہے عمر بڑھ گئی، کتابیں بھی کچھ پڑھ لیں، کچھ دماغ میں سوچنے کی مشق بھی جاری ہو گئی، تو مجھے ان کے کئی مسائل جو ہیں وہ صحیح نہیں لگتے اور بعض میں صحت کا امکان بھی نہیں لگتا۔ تو اس سے کیا ہوا، بلکہ اختلاف محسوس جب ہونا شروع ہوئے کوئی 40 سال پہلے، تو میرے اندر ان کی احسان مندی میں مطلب ان کی طرف سے جو احسان مندی کی کیفیت تھی اس میں اضافہ ہو گیا کہ یہ بھی مولانا کی برکت سے ہو رہا ہے کہ ہم ان سے بھی اختلاف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اور مولانا مودودی صاحب ہیں، ان سے ہمارا بہت 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 بنیادی چیزوں میں اختلاف ہے، اور اس میں ان کے بارے میں جو بھی رائے مثال طور پہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی تو اسی سے ملتی جلتی میری بھی ہے۔ تو لیکن ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کی استقامت، ان کی عزیمت یہ ایسی ہے کہ ان اختلاف جتنا تفصیل پکڑتا جائے ان کی تعظیم میں اور ان کی محبت میں میرے اندر اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھو کہ دین
اینٹیفائڈ ہے تو قابل اعتبار ہے، یعنی دین تمہارے اندر اخلاقی نتائج پیدا کر رہا ہے اور تمہارے اندر اپنی وجودی پریزنس کے ساتھ موجود ہے، یعنی تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، دنیا کے ساتھ تعلق میں تمہاری بے رغبتی اور استغنا وغیرہ، شہرت کی طلب سے بالکل آزادی، برا کہنے والوں سے عفو درگزر کا سلوک، اور بالکل انکمپیٹنٹ، بلکہ بالکل جیسے مطلب یہ کہ بدخواہ ناقدوں کا نوٹس نہ لینا، اور اپنی انتہائی پرائیویٹ مجلسوں میں بھی کسی کی غیبت سے بچنا، اپنے بدترین مخالفوں کے بارے میں بھی جو ان کے ناموس پہ حملہ کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو کلمہ خیر ہی کہا۔ تو اب میں کیسے اس سے متاثر نہ ہوں؟ اگر میں اس سے متاثر نہیں ہوں تو میں دین میرے اندر اینٹیفائی نہیں ہوا، دین کانسیپچولائز ہو جائے تو ہو جائے، اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے۔ فہم دین اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا کہ، یعنی یا میں پھر کیونکہ عالم نہیں ہوں تو اس وجہ سے اصطلاح میں ہو سکتا ہے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، مطلب یہ کہ ذہن میں دین بہت کافی ثبوت نہیں ہے دینداری کا، دین کی صحیح سمجھ دین کے تمام مطالبات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ دین کے مطالبات اس صحیح سمجھ کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہارے شعور کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا بغیر تمہاری کسی کاوش کے، لیکن اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ ذہن کی اس روشنی کو اپنے اندر اتار کے اس سے اپنا دل روشن کر کے دکھاؤ، اپنا نفس روشن کر کے دکھاؤ، اپنے اعمال کو روشن کر کے دکھاؤ۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کی اینٹیفیکیشن ہے، اینٹیفائڈ دین یہ ہوتا ہے۔ تو جس کے وجود میں دین جو ہے، جو بلحاظ وجود مظہر دین بن گیا ہو، اور دین کے تمام اخلاقی یا اکثر اخلاقی مسلمات اس میں بالکل قابل شناخت حد تک، بلکہ واجب الاثبات حد تک ظاہر ہو رہے ہوں، تو میں اس سے فہم دین اور تعبیر دین کے اختلاف کی بنیاد پر اس سے مطلب کوئی گستاخی کا سوچ سکتا ہوں، اس سے کوئی بدخواہی کر سکتا ہوں؟ تو وہ بہرحال مطلب یہ مثالیں میں نے اس لیے دیں کہ میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہو جاؤں کہ آداب اختلاف کو جاننا اور انہیں نبھانا بہت ضروری ہے، اور یہ بات میں اس رزمگاہ سے باہر تماشائی کی حیثیت سے نہیں کر رہا، بلکہ مطلب اس میں ہوں، اس کے غبار میں لپٹا ہوا ہوں اور وہاں یہ کہہ رہا ہوں۔